استشارہ. ماشاء اللہ، بڑا علمی قسم کا سوال کیا، لیکن میں اس کو عوامی طور پر سوال، ڈاکٹر صاحب نے سوال کیا کہ استخارہ کیا چیز ہے اور استشارہ کیا چیز ہے. تو اصل میں استخارہ اس کا مطلب ہوتا ہے خیر طلب کرنا، خیر طلب کرنا، اور استشارہ کا مطلب مشورہ طلب کرنا. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بھی ہمیں حکم دیا، بلکہ استشارے کا یعنی مشورہ لینا. پہلے تو لفظ سمجھنا ہے، استشارہ مشورہ طلب کرنا، اور استخارہ خیر طلب کرنا. استخارے کا تو وہی طریقہ کہ 2 رکعت پڑھیں، اللہ سے مانگیں، اور جیسا اللہ تعالی حالات بنائے، جیسا جس پہ دل مطمئن ہو ویسا آپ کر لیجیے. اس کو استخارہ کہتے ہیں. استشارہ کا معنی مشورہ طلب کرنا. اب دیکھیں ہمیں اللہ تعالی نے کیسے سکھایا قرآن مجید میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر براہ راست جبرائیل علیہ السلام کی طرف سے وحی آتی تھی، وحی آتی تھی. اب مجھے بتائیے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ سے مشورہ کرنا چاہیے تھا؟ براہ راست اللہ سے تعلق ہے تو کیا صحابہ سے پوچھنا چاہیے تھا میں کیا کروں کیا نہ کروں؟ لیکن قرآن مجید کی آیت پڑھنے لگا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا اللہ تعالیٰ نے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، آپ ان صحابہ سے مشورہ کریں کاموں کے اندر. وَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مشورہ کرتے تھے. کیوں؟ امت کو سکھانا تھا کہ امت پر تو وحی نہیں آئے گی نا، جبرائیل علیہ السلام نہیں آئیں گے، اسرائیل آئیں گے. تو امت کے اوپر جو ہے وہ وحی لے کر کوئی نہیں آئے گا فرشتہ. ہاں اللہ دل میں ڈالے گا، لیکن آپ مشورہ لے لیں لوگوں سے، مشورہ لے لیں. تو مشورہ لینا سنت، مشورہ لینا سنت. اپنے سے چھوٹے سے مشورہ لے لیں. اگر ناراض نہ ہو تو میں ایک بات عرض کر دوں، اپنی بیوی سے بھی مشورہ لے لیجیے. بیوی اگر کوئی اچھا مشورہ دے نا اس پر عمل کر لیجیے. صرف اس وجہ سے کہ بیوی نے مشورہ دیا ہے اس کو مسترد کرنا درست نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے وحی آتی تھی، لیکن ایک بڑے اہم، ویسے تو کئی مشورے دیے ازواج مطہرات نے، ایک بڑے اہم موقع پر بیوی نے مشورہ دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا، اور وہ صلح حدیبیہ کا موقع تھا. سارے جو ہے نا وہ احرام باندھ کے آئے تھے وہاں سے عمرہ کرنے کے لیے، تو وہاں آ کر انہوں نے روک دیا کہ جی اس سال آپ عمرہ نہیں کر سکتے، وہ صلح حدیبیہ ہو گئی. اب احرام کھلتا ہے سر کے بال منڈانے سے، احرام کھلتا ہے سر کے بال منڈانے سے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہا احرام کھول دیں، سارے احرام کھول دو سب، بس اب ہم واپس چلتے ہیں. احرام کھولنے کا طریقہ کیا میں نے بتایا، سر کے بالوں کو منڈوانا، چادریں کھولنا نہیں، سر کے بال منڈائیں گے احرام کھل جائے گا. خیر صحابہ کے سو جذبات تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا، لیکن انکار کسی نے نہیں کیا، لیکن سر کسی نے انہوں نے منڈوایا، بال نہیں کٹوائے. ان کا دل ہی نہیں مان رہا تھا کہ ہم عمرے کرنے عمرہ کرنے آئے، اب سر کیسے منڈا دیں، احرام کیسے کھول دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی پریشانی میں خیمے میں گئے تو ایک زوجہ مطہرہ نے ان سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں پریشان ہیں؟ انہوں نے کہا میں نے کہا ان کو، لیکن اس وقت جذبات بنے ہوئے ہیں، یہ سر منڈانے کو تیار نہیں ہو رہے، انکار بھی نہیں کر رہے. تو زوجہ مطہرہ نے پتہ کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زوجہ مطہرہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مشورہ دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود باہر جا کر نا سر منڈا لیں. بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر منڈایا اپنا، سر دھڑا دھڑ سارے صحابہ نے اپنے سر منڈوا لی. دیکھیے بیوی نے مشورہ دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا. حالانکہ میں نے پھر کہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر براہ راست وحی بھی آتی تھی، محتاج نہیں تھے وہ صحابہ سے مشورے کی. تو اس لیے بیوی سے مشورہ. اور میں تو بعض گھرانوں کے اندر اللہ تعالیٰ ان گھرانوں کو اور مضبوط کرے، بعض گھرانوں کے اندر میں نے دیکھا چھوٹے بچوں سے بعض کاموں میں مشورہ لیتے ہیں. میں نے بڑے بچے کہا ہی نہیں، پڑھے لکھے بھی نہیں کہا، بٹھا لیتے ہیں سب کو، ہاں بھئی اب یہ بات ہے، اب اس بارے میں ضرور نہیں کہ کاروباری اور بڑے اونچے معاملات مشورہ کیا جائے. چھوٹے بچوں سے بسا اوقات ان کا ذہن اتنا تیز ہوتا ہے کہ اللہ ان کے دل میں ایسی بات ڈال دیتا ہے جو بڑوں کے ذہن میں نہیں آتی. جی آگے تشریف لے آئے. باقی انشاءاللہ سوال و جواب ابھی